دوستو آج کے دور کا انسان ذائقہ دار اشیاء کھانے کا عادی بن چکا ہے۔ اس سے کوئی غرض نہیں کہ کون سی اشیاء اس کے لیے مفید ہیں اور کون سی نقصان دہ ہیں۔ آج کل غذا سے ہی کئی طرح کی بیماریاں پھیل رہی ہیں، اس طرح ہمیں احتیاط کی اشد ضرورت ہے۔ آج کے دور میں پیٹ کی خرابی کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دوستو اس ویڈیو میں ہم انہی باتوں کا تذکرہ کریں گے اور اس کا علاج بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیا احتیاطی تدابیر اپنائیں تاکہ آپ پیٹ کی خرابی سے محفوظ رہ سکیں۔ دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سبھی دیکھنے اور سننے والوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ وجوہات۔ دوستو پیٹ کی خرابی میں تلی ہوئی اشیاء کا استعمال بھی کسی خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تلنے کے لیے کسی ناقص تیل کا استعمال کیا گیا ہو یا کئی بار اس تیل میں اشیاء کو تلا جا چکا ہو۔ دونوں صورتوں میں ہمیں پیٹ کی خرابی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، ہمیں فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس سے نہ صرف پیٹ پھولتا ہے بلکہ وزن میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ کی خرابی میں گلے سڑے پھل اور سبزیاں بھی شامل ہیں۔ اس کے استعمال سے بھی ہمیں اسہال یا پیچش لگ سکتے ہیں۔ اگر آپ مرغن اور مسالہ دار اشیاء کا استعمال کریں گے تو اس سے پیٹ میں اپھارا اور گیس کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو غذا کو تیزی کے ساتھ کھانے سے پیٹ میں جلن ہو سکتی ہے، اس لیے غذا کو چبا کر اچھی طرح کھانا چاہیے تاکہ جلد ہضم ہو جائے۔ ناقص غذا کے استعمال سے پیٹ میں مروڑ اور دست لگ جاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ تازہ اور اعلیٰ کمپنی کی غذاؤں کا استعمال کریں۔ دوستو ناقص غذا کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ آنتوں میں انفیکشن بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ دوستو گوشت ہمیشہ تازہ خریدیں اور پکائیں۔ مچھلی ہمیشہ حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر ہی خریدیں۔ باسی مچھلی سے پرہیز رکھیں۔ علاج۔ دوستو پیٹ کی مختلف بیماریوں سے بچنے کے لیے میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتانا چاہتا ہوں۔ امید کروں گا کہ یہ پوائنٹس آپ کو بہت اچھے لگیں گے۔ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں۔ شکر اور شکر سے بنی اشیاء سے پرہیز رکھیں۔ کوکا کولا وغیرہ پینے سے بھی نقصان ہوتا ہے، اس کی جگہ پانی کا استعمال کریں یا پھر تازہ موسمی پھلوں کے رس پئیں۔ زیادہ تیز مرچ مسالے کا استعمال بھی خطرناک ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں۔ کھانے پینے کی عادات میں تبدیلی لائیں۔ پیٹ کی خرابی میں صبح اسبغول کا چھلکا دہی میں ملا کر استعمال کریں۔ ڈائریا ہو جانے کی صورت میں نمکول کا استعمال کریں۔ قبض کی صورت میں خود کوئی دوا استعمال نہ کریں۔ روزانہ نہار منہ 1 سے 2 گلاس پانی پیا کریں اور دن میں بھی 10 سے 12 گلاس پانی پئیں، قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پیٹ خراب ہو تو متلی اور قے بھی ہوتی ہے، ایسی صورت میں ادرک بہترین علاج ہے، اسے کچا یا پکا کر استعمال میں لائیں۔ پیٹ میں اپھارا اور درد ہو تو پودینے کی چٹنی بنا کر بھی کھائی جائے تو افاقہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ غذا کھا لینے کی صورت میں پپیتا کھایا جائے اور چہل قدمی کی جائے، اس سے کھانا جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ دہی کا استعمال بھی قبض میں فائدہ پہنچاتا ہے، اس کے علاوہ اس حال میں دہی لینا مفید رہتا ہے۔ پودینے کا پانی، لیموں کا رس اور شہد ہم وزن لینے سے بھی پیٹ کے امراض سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے فوراً رجوع کریں۔ دوستو یہ تھے کچھ پوائنٹس جو آپ کی پیٹ کی خرابی میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔